فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد بیان کرتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت حسین جمیل فاحشہ عورت تھی جس نے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا تھا، جو بھی گزرتا اس کو تخت پر بیٹھا دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا۔ 10 دینار اس کی فیس تھی، ہر کوئی فیس دے کر منہ کالا کر سکتا تھا۔ ایک روز اتفاق سے کسی بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا، عورت پر نظر پڑی اور فریفتہ ہو گئے۔ دل کو بہت سمجھایا، اللہ سے دعا بھی کی، لیکن بھڑکی ہوئی چنگاری سرد نہ پڑی۔ مجبور ہو کر کوئی چیز فروخت کی اور 10 دینار لے کر اس عورت کے پاس پہنچے۔ اس کے حکم سے اس کے وکیل کو دینار دے دیے، ان کو وقت دے دیا گیا۔ وقت موعود پر پہنچ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ عورت نے خود کو کافی آراستہ کر رکھا تھا۔ بزرگ نے جب عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور لطف اندوز ہونے کا ارادہ کیا تو اللہ کے فضل اور ان کی عبادت کی برکت سے دل خوف سے بےتاب ہونے لگا اور سوچنے لگے، میرے اس گندے فعل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آنا تھا کہ آنکھیں جھک گئیں، ہاتھ کانپنے لگے، رنگ متغیر ہو گیا۔ عورت نے یہ ماجرا پہلی مرتبہ دیکھا، کہنے لگی، کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا، میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو۔ کہنے لگی، آپ پر افسوس ہے، جس کی تمنا سینکڑوں کرتے ہیں، آپ کو وہ چیز حاصل ہے اور آپ گھبرا کر بھاگنا چاہتے ہیں، آخر یہ کیا چکر ہے؟ فرمایا، کچھ نہیں، اللہ سے ڈر رہا ہوں، مجھے پیسے بھی واپس نہیں مانگنا، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ عورت کہنے لگی، شاید یہ زندگی میں آپ کے لیے پہلا موقع ہو۔ فرمایا، ہاں، پہلا ہی موقع ہے۔ اچھا، آپ نام و پتہ بتا کر جا سکتے ہیں؟ عورت نے یہ بات کہی۔ چنانچہ ان بزرگ نے اپنا نام و پتہ بتا کر اس سے چھٹکارا پایا۔ وہاں سے چیختے چلاتے، اپنے بربادی پر ماتم کرتے، سر پر مٹی ڈالتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر عورت کی حالت عجیب سے عجیب تر ہونے لگی، اس پر پوری طرح ہیبت طاری ہو چکی تھی۔ سوچنے لگی، یہ شخص پہلی مرتبہ گناہ کے ارادے سے آیا تھا، ابھی گناہ کیا بھی نہیں، محض ارادہ پر اللہ کا اتنا خوف، میرا پروردگار بھی تو وہی ہے، مجھے تو گناہ کرتے ایک زمانہ گزر گیا، مجھے تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ فوراً توبہ کی، دروازہ بند کر لیا، زینت کے کپڑے اتار کر بوسیدہ کپڑے پہن لیے اور اللہ کی عبادت میں لگ گئی۔ پھر خیال آیا کہ کسی کامل کی صحبت ضروری ہے، اس کے بغیر خامیاں دور نہیں ہو سکتی۔ انہیں بزرگ کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے شادی کر لیں، پھر مجھے ان کے ذریعے علم و عمل حاصل ہو۔ چنانچہ کافی مال اور غلام لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس گاؤں میں پہنچ کر ان بزرگ کا پتہ معلوم کیا اور ان کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بزرگ کو اطلاع دی گئی، آپ باہر تشریف لائے۔ عورت نے اس خیال سے کہ پہچان لیں، نقاب اٹھا دی اور اپنا سابق معاملہ یاد دلایا۔ ان بزرگ نے یہ سن کر چیخ ماری اور واصل بحق ہو گئے۔ وہ عورت حیران کھڑی رہ گئی، معلوم کیا ان کا کوئی اور رشتہ دار بھائی وغیرہ بھی ہیں جو غیر شادی شدہ ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کے ایک بھائی ہیں، نہایت غریب لیکن بہت متقی اور پرہیزگار ہیں۔ عورت کہنے لگی، مال میرے پاس بہت ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ان سے شادی کر دی گئی اور 7 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ نے 7 کو خاص مقام عطا فرمایا۔ ذالک فضل اللہ